نجف اشرف کے ایک عالم کے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کوئی مخالف سرکار صاحب الامر آ کے مجھ سے کہے کہ اپنے مولا کی لمبی عمر قرآن سے ثابت کرو. اچھا ایک زمانے میں ہمارے شیعہ علماء دلیل دیتے تھے اصحاب کہف کی عمر ہے. یہ 300-400 سال تک یہ دلیل چلتی رہی ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ نے 300 سال غار میں زندہ رکھا. وہ دلیل 300 سال کے بعد انہوں نے اسے ماننا چھوڑ دیا تاکہ اب تو 500 ہوگا. توجہ چاروں بڑی توجہ. جب انسان ٹھیک ہو شک میں ہو تو وہ یقین والوں کے ساتھ پھر ایسے کرتا ہے کہ میں نہیں مان رہا. وہ 300 تھا اب 400 ہو گئے, 400 تھا اب 500 ہو گئے. اگر کسی نے پوچھا بھائی 1000 سال ہو گئے تو قرآن سے دلیل دو, کہہ رہے میں سوچنے لگا اصحاب کہف والی دلیل ذہن میں آئی لیکن اصحاب کہف والی دلیل ہر بندہ مانتا نہیں. توجہ بڑی توجہ. جسے اپنے مولا پر یقین ہے کہ رزق وہ دیتے ہیں, وہ صرف روٹی تھوڑی دیتے ہیں, وہ رزق یقین بھی دیتے ہیں. وہ ذہن میں آنے والے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. وہ ہماری ساری مشکلوں کو حل کرتے ہیں. یقین آپ کا ہونا چاہیے. جو جتنا یقین میں اعلیٰ وہ اتنا عقیدے میں پختہ. مولا میرے ذہن میں ایک سوال آئے, رخ کیا مسجد سہلا, دوڑتے ہوئے گئے مسجد سہلا, 2 رکعت نماز ادا کی, سرکار صاحب الامر کو ہدیہ کی, گریہ وزاری کا سلسلہ شروع کیا. مولا یہ سوال ہے, ذرا فرق کو محسوس کیجئے. ایک میں ہوں, میری مشکل پر یہی ہوتی ہے, پیسہ چاہیے, گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بچی کے مسئلے حل کروا لوں, بچے کے مسئلے حل کروا لوں, بیماریاں شفا دلوا لوں. یہی ہے, یہ ہے یقین والے کا مسئلہ, یہ ہے عقیدے والے کا مسئلہ. مولا اگر کسی نے مجھ سے سوال کر دیا اسے میں کیا جواب دوں؟ مولا مجھے قرآن سے جواب چاہیے. یہ گریہ کرتے کرتے مسجد سہلا میں اب عالم خواب ہے, عالم بیداری مجھے نہیں معلوم. بہرحال اس کی آنکھیں بند ہوئی تو اس نے دیکھا کہ یہ پوری مسجد سہلا جو ہے ایک صحرا بن چکا ہے. وہ جو سرکار صاحب الامر کا مقام ہے وہاں بیچوں بیچ ایک خیمہ لگا ہوا ہے, ایک سبز خیمہ ہے, اور دنیا دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے, چلو چلو مولا امام زمانہ کے خیمے کی طرف. کہتا ہے میں بھی دوڑتا ہوا چلا. توجہ رہے, گریہ وزاری کی, التماس کی, گزارش کی کہ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے. میں شک میں ہوں, مجھے جواب قرآن سے نہیں مل رہا, مجھے منزل یقین کا راہی بنا دے میرے مولا. دوڑتا ہوا میں بھی چلا خیمے کی طرف. مجھے تو مولا ہی سے پوچھنا ہے, میرا جواب مولا ہی کے پاس ہے. کہتا ہے جیسے ہی اذن دخول پڑھ کر میں خیمے میں داخل ہوا تو ادھر میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا, سرکار صاحب الامر نے مجھے دیکھا, میں نے مولا کو دیکھا. مولا نے مجھے دیکھتے ہی سورہ صافات کی آیتیں پڑھنا شروع کی. فالتقمہ الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. یونس اگر اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے انہیں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا. اگر اللہ چاہتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھتا. آیتیں سنی, دماغ میرا کھل گیا, آنکھیں بھی کھل گئی, جواب